عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رات کے اس وقت مٹی پہ بیٹھ کے ہائے کر کے رونے والوں 4 گھنٹے مسلمانوں کے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی، مسلمان کرسیوں پہ بیٹھے رہے، باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھاتی رہی زہرا۔ چار گھنٹے کھڑی رہی، باپ کے نوکر کے سامنے کھڑی رہی۔ آج بھی زہرا کا نام لو عیسائی عزت کرتے ہیں، آج بھی مسلمان بطول کی قبر پہ درے لے کے کھڑے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں جنت البقیع کا قبرستان، میں کہتا ہوں قبرستان نہیں زندان ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، درے لے کر سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، روتے روتے مسلمان ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو سامنے 2 پتھر پڑے ہیں یہ ماں ہے حسن حسین کی۔ اس منبر کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، ایک ایرانی میرے ساتھ کھڑا تھا، ایسے سامنے ہونا جناب سیدہ کی قبر اور یوں پیچھے مڑ کے دیکھو تو رسول کا گنبد نظر آتا ہے۔ ایرانی پہلے روتا رہا قبلہ جی روتا رہا، روتے روتے اچانک اس نے قبلہ جی منہ موڑا پیچھے، محمد کا گنبد دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں۔ جسے لفظ سمجھ آئے وہ ہائے کریں، یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں، آپ کا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا دو۔ اللہ کے نبی ہم نے رضا کا روزہ سونے کا بنا دیا، منہ پہ ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی۔ حجر و کمل، اللہ اس ٹوٹی ہوئی قبر کے وارث کو اجازت ظہور دے۔ 7 روایتیں بی بی کی شہادت کی تاریخ کی، پوری ذمہ داری سے ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ ابن شہر آشوب قبلہ جی ہمارا بڑا مستند عالم دین، اس کی روایت ہے باپ کے بعد 40 دن زندہ رہی۔ جس دن رسول اللہ کا چہلم تھا اس دن زہرا دنیا سے چلی گئی۔ یہ تاریخ بنتی ہے 8 ربیع الثانی۔ دوسری روایت ہے باپ کے بعد 75 دن زندہ رہی، یہ بھی ہمارے بڑے جلیل و قادر علماء نے اسے لکھا۔ تیسری روایت ہے 90 دن زندہ رہی، چوتھی روایت ہے 95 دن زندہ رہی، چھٹی روایت ہے 100 دن زندہ رہی، 7ویں روایت ہے برادران اہل سنت کی، وہ کہتے ہیں 6 مہینے زندہ رہی۔ 40 دن زندہ رہی یا 6 مہینے۔ باپ کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ غازی کے کرتے سیتی رہی، لیکن ہاتھ بی بی کا پہلو پہ رہتا تھا۔ قبر کی روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں ساری بیان بھی نہیں کر سکوں۔ پہلی روایت ہے علی نے خود 70 قبریں بنائیں۔ اتنی مشکل زندگی ہے جناب سیدہ کی، علی جیسے امام کو مشکل آئی، اور جو سید بیٹھے ہیں ان کی کنیز کی اولاد ہوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تو کلیجے کے اندر یہ درد رہ نہ جائے، میں اپنی قوم کے بچوں کو بتا کے جاؤں۔ آپ کو پتا ہے کہ علی نے 70 قبریں کیوں بنائیں؟ کیونکہ کسی نے اعلان کیا تھا میں بطول کی قبر کھو دوں گا۔ جنہوں نے ہائے کیے کسی غم میں ہائے نہ کرو سوائے غم حسین کے۔ اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار کرے۔
جو حیران ہو کہ آج نبیوں کی طرح بیٹھے ہو دل میں ضرور ہائے کرنا شہزادی اسی کو اس نے کہا میں قبر کھودوں گا میں میت زہرا نکالوں گا میں جنازہ دوبارہ پڑھوں گا مجھے علی نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا پہلی مرتبہ علی کے چہرے پہ جلال آیا علی نے ذوالفقار کو بے نقاب کیا لیلۃ الحریر والا جلال علی کے چہرے پہ آیا آواز آئی میں نے محمد سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو بطول کی قبر کھود دے اور میں صبر کر کے بیٹھا رہوں علی نے کندھے پہ ذوالفقار رکھی اور جنت البقیع کے قبرستان میں ابو الحسن نے چکر لگانا شروع کیے آواز دے کے کہا قبر کھودنا ایک طرف تو قبر کی طرف آنکھ اٹھا میں تیری آنکھ نہ نکالوں مجھے علی نہ اس دن سے علی نے پہرا شروع کیا اس دن سے روزانہ قبر پہ آتا تھا علی کیونکہ ان بے غیرتوں کی طرف سے خطرہ تھا کہ یہ قبر زہرا کو کھود دیں گے یہ شاعرہ کی شاعری نہیں کہ جو مصیبتیں مجھ پہ پڑی ہیں دن پہ پڑتی تو وہ رات بن جاتی یہ معصومہ کا قول ہے دوسری روایت زہرا کی قبر کہاں ہے بین القبر والمنبر اسی لیے رسول نے کہا یہ ریاض الجنہ ہے میرے منبر اور قبر کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ زہرا کی قبر کی طرف اشارہ دوسری روایت ہے بیت الحجر میں دفن ہے ایک روایت ہے روضہ رسول کی ڈالیوں میں جو سرہانے کی طرف ہے جو جناب زہرا کا گھر تھا وہ بھی زری کے اندر ہے جنہوں نے زیارت کی ہے جو عورتوں کی طرف کھولتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے عصر کے وقت وہاں دفن ہے ایک روایت رسول کے ساتھ بطول دفن ہے ہوشیہ اور ہائے نہ کرے کیا مجبوری تھی علی کو محمد کی اکلوتی بیٹی اور قبر چھپی ہوئی شہید محسن نقوی کہتے ہیں خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے سادات پہ مثال نہیں دیتا حد ادب ہے جو غیر سادات بیٹھے ہو تم سے کہتا ہوں بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو ماں یاد رہتی ماں کی محبت انسان کے دل سے ختم نہیں ہوتی تم قبر پہ اپنی ماں کے پاس جاؤ آگے دیکھو کوئی سپاہی درہ لے کے کھڑا ہوا ہے تمہارے دل پہ کیا گزرے گی آیت اللہ خمینی خدا ان پہ رحم کرے آیت اللہ خمینی کہا کہ نو ہے پہلا مصرع دنیا برداشت نہیں کرتی غیر برداشت نہیں کرتے اس لیے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا دوسرا مصرع پڑھتا ہوں وہ فرماتے ہیں چرا بمادر سادات تازیان رسید سیدوں کی دادی کو کیوں تازیانے مارے گا اور قبلہ آج سے 400 سال پہلا مصرع ہے 400 سال پرانا مصرع اور یہ ایک مصرع سمجھ میں آ جائے سادہ سا مصرع وہ فرماتے ہیں سوال زہرا کجا تلخی جواب کجا مونڈگے کے شہر میں 6 دن مناظرہ ہوا تھا سعید الرحمان کو مبلغ اعظم محمد اسماعیل سے موضوع تھا حق زہرا قاضی سعید الرحمان انہوں نے آخری مجلس بستی کھوکھرا میں پڑھی تھی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور بڑے جید علماء و ذاکرین بھی تشریف فرما ہے ان کی گواہی کے اندر یہ فکرہ کہتا ہوں بستی کھوکھرا میں ابھی وہ بندے زندہ ہیں جنہوں نے ان کی مجلس سنی ہے وہ اس میں انہوں نے فرمایا یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے کل میرا مولا مجھے لینے آئے گا نشتر اسپتال ملتان میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت لکھ کے حوالے کر دی ڈاکٹروں نے یہ اخبار کے فقرے پڑھ رہا ہوں ڈاکٹروں نے چیک کر کے کہا بالکل ٹھیک ہے انہوں نے کہا میرا مولا آ رہا ہے مجھے لینے ڈاکٹروں نے کہا بالکل ٹھیک ہے انہوں نے گھنٹے اور منٹ بتائے تھے کہ اس وقت میرا انتقال ہوگا
डॉक्टरों ने 5 मिनट कहा पहले आप बिल्कुल ठीक हैं। काजी साहब ने दोनों हाथ माथे पे रख के कहा अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इंतकाल हो गया था। अली को मानने के बड़े फायदे हैं, लेकिन मादियत पसंदों को दुनिया में समझ नहीं आते। अल्लामा हसन ज़ैदी बोल चाल बंद हो गई थी, लिख के बात करते थे। जो बंदे मौके पर मौजूद थे मैंने उनसे भी मुलाकात की है और इस वाक़े की तस्दीक की है कि अचानक पता नहीं ज़ैदी साहब की बूढ़ी हड्डियों में कहां से ताकत आई कि वो बिस्तर पे उठ के खड़े हो गए और एक तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस तरफ मुंह करके ज़ैदी साहब ने फरमाया कि बिला नफासत देखिए, वही जो जिंदगी गुजरी है वही आखिरी फिक्रा अल्लामा हसन ज़ैदी का। यूं ऐसे मुड़े और फरमाया आप तशरीफ ले आए। ये कह के चारपाई पे गिर गए अल्लामा हसन ज़ैदी। ये काजी सईद और इसे शिया किया था मुबल्लिग आज़म ने। 6 दिन मनाज़रा हुआ मोड़ के अंदर, 6 दिन मुजफ्फरगढ़ का इलाका मोड़ गए। 6ठे दिन काजी सईद और रहमान ने फिर किताब खोली, इबारत पढ़ना शुरू कर दी। मोहम्मद इस्माइल ने फरमाया काजी सईद और रहमान किताब रख दे, तेरा मेरा मनाज़रा महीने खत्म नहीं होगा। छोड़ किताबें, वक्त जाया न कर, वजू कर, कुरान सर पे रख, काबे की तरफ मुंह करके बता इन्होंने ज़हरा को खाली वापस नहीं भेजा। बिल्कुल मेरा इब्तदाई दौर था, मैंने जियारत की थी काजी सईद रहमान की और उनकी जबान से ये फिक्र सुने थे, किसी को वो सुना रहे थे। उन्होंने कहा मैंने दिल में नियत कर ली थी कि रोज बंदे थाने कचहरियों में झूठे कुरान उठाते, उन्हें क्या हो जाता है, तो मैं भी झूठा कुरान उठा लूंगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस्माइल को हरा दिया। कहते मैंने दौड़ के वजू किया, वजू करके कुरान उठाया, कुरान उठाकर काबे की तरफ रुख किया। वो कहते यहां तक कुरान आ गया था या मैंने तनजन मुड़ के इस्माइल को देखा कि देख अभी तू हार जाएगा और मैं झूठा कुरान उठा रहा हूं। कहते मैंने मुड़ के देखा इस्माइल की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई थी और रोते रोते आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद इस्माइल कह रहा था अच्छा ज़हरा तेरी अपनी किस्मत, अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल करे। अभी भी देख रात के वक्त तेरे मुकदमे के कितने गवाह हैं। आज जनाब ज़हरा देख तेरे मुकदमे के कितने गवाह हैं। इस्माइल की आवाज है अच्छा मोहम्मद की बेटी तेरी अपनी किस्मत, इससे ज्यादा तेरी वकालत में कर नहीं सकता। आगे कुरान जाने, सईद और रहमान जाने। काजी सईद और रहमान कहते मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया, मैंने अपने आप से कहा सईद और रहमान 1400 साल से दुनिया मोहम्मद की बेटी पे जुल्म कर रही है, तू तो हया कर, तू तो रसूल की बेटी के खिलाफ गवाही न दे। काजी ने कुरान उठाया, सर पे रख के कहा लोगो इस्माइल सच्चा है। मोहम्मद की बेटी दरबार में बाबा की तहरीर को हाथ में लेकर एक एक को दिखाती रही है, ये मेरे बाबा की तहरीर है, मेरा बाबा मुझे लिख के दे गया था, ये मेरे जिसने जिंदगी में कभी मातम नहीं किया मैं उसके सामने फिक्रा पढ़ता हूं। अगर फिक्रा सही हो इजाजत की जरूरत नहीं होती। जितने शिया बैठे हो सारे देख लो मेरी तरफ, मातम तुम्हारी अपनी किस्मत का। कसम के तौर पे कुरान सर पे रख के कसम खा के कहता हूं मैंने अपनी आंखों से पढ़ा, उसने सनद फाड़ने से पहले उस पर थूकना शुरू किया भरे मजमे में ज़हरा के सामने, फिर सनद को फाड़ा हवा में उड़ा के कहते नहीं मानता। फातिमा के सारे बाल सफेद हो गए। ज़हरा की 18 साल की उम्र में कमर झुक गई। अभी इतना जुल्म कर चुके थे कि ज़हरा घर में आई, मुसलमान दरवाजे पे इकट्ठे हुए, दरवाजे को आग लगाई, कहते थे हट जा ज़हरा, सामने से हट जा। आवाज आई हया कर, मैं मोहम्मद की बेटी हूं, मैं सारी कायनात कुर्बान करूं। मदीने के बदमाश इकट्ठे होके दरवाजे को अंदर धक्का देते थे। अकेली ज़हरा दरवाजे को बंद करके दरवाजे के पीछे खड़ी थी। ये एक जालिम ने आग लगाई, दूसरे ने धक्का दिया,
جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی پر رسول بڑے قسم کھائیے تو فکرہ سننا خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا اس میں لوہے کی میخیں تھی جو جناب سیدہ کے پہلو میں پیوست ہوئی نیچے آ گئی زہرا اوپر گرا دروازے کے اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا یا کل فوج نے تازیانہ اٹھا کے حسنین کی ماں کو تازیانہ مارو دروازے کے نیچے فاطمہ تربی آواز آئی یا علی میرا محسن شہید جو گواہ ہے جناب زہرا کا ماتم کرو میں آخری فکر عرض کروں جو اب تک نہیں رو سکا جھولی پھیلائے میں سچی بی بی کا مسائل پڑھوں اس وقت سیدہ بے ہوش ہو گئی جب فضا نے جگایا زہرا کی پہلی آواز آئی علی کہاں ہے آواز آئی بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال مسلمان گلیوں میں